محترم سامعات، بیٹی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ بیٹیاں خدا کی نعمت ہوتی ہے، رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہے بیٹی، جس کے بارے میں خود محبوب خدا نے فرمایا کہ جو کوئی بیٹی کی پرورش حسن سلوک سے کرے گا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ امانت ہے خدا کی۔ تو آئیے بیٹی کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے میں مدعو کرتی ہوں جماعت چہارم عربی کی طالبہ طہورہ مہوین کو۔ مصطفیٰ سے التماس ہے کہ وہ آئے اور اپنے مقررہ عنوان پر تحریر پیش کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا، صدق اللہ العظیم۔ بحوالہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ محترم صدر جلسہ، مشفق اساتذہ اکرام اور میری دینی باجیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے بیٹیاں خوشحالی کا سبب۔ امید ہے آپ لوگ غور سماعت فرمائیں گے۔ معزز سامعات، اللہ نے مرد و عورت دونوں سے پوری کائنات کو آباد کیا ہے۔ صرف مرد ہی کے ذریعے انسانیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا جو کہ کروڑا کروڑ انسانوں سے بھری پڑی ہے، کیا صرف مرد اور لڑکے ہی ہیں، لڑکیاں اور عورتیں نہیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ دنیا حسن و جمال جو نظر آ رہی ہے وہ عورتوں کی وجہ سے ہے۔ جب دنیا میں عورتیں نہیں ہوں گی تو دنیا ویران و سنسان اور پھر تباہ و برباد نست و نابود ہو جائے گی۔ اس لیے جتنی ضرورت اس دنیا کے لیے مردوں کی ہے، اتنی ہی ضرورت عورتوں اور لڑکیوں کی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی عزت و افضائی اسی طرح ہونی چاہیے کہ جس طرح لڑکوں کی ہوتی ہے، ایسا نہیں جیسا دور جہالت میں تھا اور لڑکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ معزز سامعات، ایک جہالت کا وہ دور تھا جس میں بیٹی کی کوئی قدر اور کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ان کی پیدائش ناگوار کا سبب تھی۔ ہر باپ اپنے گھر میں بیٹی کی خبر سن کر چی بجبی ہو جایا کرتا تھا۔ انہی طرح طرح کی اذیتیں موت کا سبب بن جایا کرتی تھیں، یہاں تک کہ سنگ دل انسان انہیں زندہ مٹی کے نیچے دبا دبا کر رکھتا تھا، جس کی گواہی خود کتاب مقدس دے رہی ہے۔ معزز سامعات، جب کسی باپ کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور اس کا دل محسوس کے رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، ان کو منہ نہیں دکھانا چاہتا، سوچتا ہے کہ اس نومولود بچی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا کہیں لے جا کے مٹی میں دبا دے۔ یہ تھا اس زمانے کے لوگوں کا ظالمانہ کردار۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے غلط ذہنی افکار نے بیٹیوں کو بربادی کا ذریعہ تصور کرنے پر مجبور کر دیا تھا، حالانکہ بیٹیاں شریعت اسلام کے مطابق سراپا آبادی کا ذریعہ ہے۔ میں اس تقریر کو وقت کی قلت ہونے کی بنا پر میں اپنی تقریر کو ایک اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی میری شان بیٹی سے۔ ضروری نہیں بیٹیوں سے نام روشن ہو، ضروری نہیں بیٹیوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹی کی بہت ہی اعلیٰ شان بتائی گئی ہے۔